پیارے بچوں، خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے قربانی۔ تو آئیے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں۔ ثنا اپنی امی جان کے پاس بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں بائبل مقدس کی ایک آیت گردش کرنے لگی۔ اس نے اپنی امی جان سے یہ سوال کیا کہ بائبل مقدس کے زمانے میں لوگ اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے تھے، کیا وہ واقعی ایسا کیا کرتے تھے؟ اس کی امی جان نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگیں کہ ہاں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، لیکن جب مسیح یسوع ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے تو ان کی قربانی ایک کامل قربانی ہے۔ اب کسی طرح کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ ثنا نے یہ سن کر پوچھا کہ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بدن زندہ قربانی کے لیے پیش کرنے ہیں؟ میں اس بات سے اکثر پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں ایک زندہ قربانی کیسے بن سکتی ہوں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو قربان کر دیتے ہیں تو ہم اسے مار دیتے ہیں، اور اگر میں مر گئی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ امی جان ثنا کو پیار سے سمجھانے لگی کہ بیٹا، زندہ قربانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ، اپنی ساری زندگی خداوند کو دے دینا تاکہ وہ اسے استعمال کر سکے۔ ثنا کو مزید سمجھانے کے لیے امی جان نے رسی کا ایک ٹکڑا لیا اور ثنا سے کہنے لگیں کہ فرض کر لو یہ رسی میری ساری زندگی ہے، یہ میری محبت ہے، یہ میری فیملی ہے، یہ میرا وقت ہے، میرے کام ہیں، اور میں یہ رسی تمہیں دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد امی جان نے رسی کا ایک کنارہ ثنا کے ہاتھ میں تھما دیا اور دوسرا کنارہ اپنے ہاتھ میں رکھا، اور ثنا سے کہا کہ اب یہ رسی تمہاری ہوئی، میں نے اسے تمہارے لیے قربان کر دیا۔ اس پر ثنا نے امی جان سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ نے یہ رسی مجھے دے دی ہے تو ابھی تک اس کا ایک کنارہ آپ نے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ امی جان نے ثنا سے کہا کہ بالکل ٹھیک بیٹا، تم نے اچھا سوال کیا۔ تم نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی خداوند کو دے دی ہے تاکہ خدا اسے استعمال کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ رسی کا ایک کنارہ اپنی پرانی زندگی کے کسی نہ کسی حصے سے جوڑے رکھتے ہیں، مثلاً موسیقی، دوست اور تفریحات، یا اس کے علاوہ کچھ اور۔ اس کے بعد امی جان نے ثنا کے ہاتھ سے رسی کھینچ لی اور کہا کہ اس طرح سے پھر وہی لوگ اپنی زندگی خدا سے دور لے جاتے ہیں، لیکن یہ قربانی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ قربانی کرتے تھے تو وہ اسے خدا کے حضور لاتے تھے اور وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ ثنا نے امی جان سے کہا کہ یعنی زندہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کامل طور سے خدا کو دے دیں۔ امی جان نے کہا بالکل صحیح بیٹا، یہ ہی مطلب ہے۔ ایک دفعہ جب قربانی دے دی جاتی ہے تو اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے اپنی زندگی کے ہر حصے کا کنٹرول خدا کو دے دیا ہے؟ کیا آپ کے دوستوں سے خدا خوش ہے؟ کیا اسکول میں آپ کے کام اور عادات سے خدا خوش ہے؟ اپنی زندگی کے ہر حصے کو خداوند کے لیے قربان کر دیں اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار رہیں جو خدا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12 باب اور پہلی آیت۔ بس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔